अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। और इस वक्त मेरे साथ हैं जनरल हॉस्पिटल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम शहजाद मलिक साहब, जो कि एक बेहतरीन यूरोलॉजिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे गुर्दा मसाना की पथरी के बारे में। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गुर्दा और मसाना की पथरी का मर्ज़ लाहक है, लेकिन ये मर्ज़ कैसे पता चले कि इसकी अलामात क्या हैं और ये किन किन वजूहात की बिना पर होता है, जदीद तरीका इलाज क्या है, इस बारे में जानने के लिए आज हमने ज़हमत दी है जनरल हॉस्पिटल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम शहजाद मलिक साहब को। जंग के देखने वाले नाजरीन को मैं ये बात बताता चलूँ कि डॉक्टर मोहम्मद सलीम शहजाद मलिक साहब हर हफ्ता और एतवार को निगत मेडिकल कम्प्लेक्स गोजार रोड जंग में मरीज़ों का चेकअप करते हैं। आइए डॉक्टर साहब से मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गुर्दा मसाना की बीमारी बहुत आम है और ये कसीर तादाद में लोगों को है। उनके गुर्दों में दर्द का होना, मसाने में शदीद दर्द का होना, पेशाब में खून का आना और बहुत सी वजूहात ऐसी होती हैं जिनसे ये ख़दशा होता है कि कहीं ये पथरी की बीमारी तो नहीं है या गुर्दा और मसाना में पथरी तो नहीं हो चली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आसिफ साहब आपको बताता चलूँ कि जिस जगह पर बैठकर आपकी बात कर रहे हैं स्टोन की पथरी की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जंग में मैंने बेशुमार मरीज़ चेक किए हैं और जंग की डेमोग्राफी इस बारे में हमें बताती है कि ये एक स्टोन बेल्ट है। स्टोन बेल्ट उसको कहा जाता है कि जहाँ पर मुल्क के उस हिस्से में जहाँ पर पथरी की बीमारी की शरह दूसरे शहरों से निस्बतन काफ़ी ज़्यादा होती है। जंग में ये पथरी का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इस पे ज़्यादा जो आप कह लें मतलब हैरत की बात यह है कि यहाँ के लोगों को जदीद तरीका इलाज के बारे में उस तरीके से आगाही भी नहीं है जो कि उनको होनी चाहिए, ताकि वो ना सिर्फ इसका दवाई के और ऑपरेशन या जो भी उनका मुनासिब इलाज है वो करवा पाएँ या उसके बारे में उससे एहतियाती तदाबीर अपना पाएँ या उसके मुताबिक अपनी तशख़ीस करा पाएँ, या अगर उनके वालिदैन को है तो अपने बच्चों को उस तरीके की वजह से, उस चीज़ की वजह से बच्चों को उस बीमारी से बचा सकें। सर, वो कौन से रीज़न्स हैं जिनकी बिना पर ये पता चल सकता है कि ये गुर्दे में पथरी हो चुकी है या ये मसाने में पथरी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पथरी कभी कभार हमारे पास उस जहाँ पर मौजूद गुर्दे में, मसाने में या गुर्दे और मसाने के दरमियान में एक नाली होती है, यूरेटर उसको हम कहते हैं। किडनी, यूरेटर और फिर ब्लैडर, गुर्दा, गुर्दे की नाली, फिर मसाना, इन तीन चीज़ों में जगहों पे पथरी हो सकती है। पथरी इतनी छोटी हो सकती है कि वो खुद ब खुद भी निकल जाए, वो भी डॉक्टर दवाइयों के ज़रिए और तशख़ीस के बाद फ़ैसला करता है, या ये हो सकता है कि हमें उसको कैमरे से निकालने की ज़रूरत भी महसूस हो। लेकिन याद रखें कि अगर किसी को गुर्दे में, पसलियों के नीचे दोनों साइडों में कहीं पर दर्द महसूस हो, पेशाब में जलन, पेशाब में रुकावट, पेशाब में खून आना या मसाने वाली जगह पे दर्द होना या गुर्दे और मसाने की जगह के दरमियान किसी जगह पे दर्द होना, गुर्दे वाली जगह पे भारीपन महसूस होना और दर्द इतनी शदीद होना कि उसकी वजह से उल्टी या दिल ख़राब हो जाना या गुर्दे में दर्द या पेशाब में रेशा आना, ये सारी अलामतें ऐसी हैं जिनमें आपको फौरी तौर पे अपने यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए ताकि वो बर वक्त तशख़ीस करके इलाज आपको रिकमेंड कर सके, इलाज की आपके बारे में आपको गाइड कर सके। सर, अगर ये अलामात हों भी सही और फिर भी पेशेंट जो है वो एक यूरोलॉजिस्ट के पास ना जाना चाह रहा हो, उसकी बर्दाश्त की कैपेसिटी इतनी होती है, या सम टाइम ये हो जाता है कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको पथरी बनती भी है और फिर साथ ही निकल भी जाती है, कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होने की वजह से वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास बर वक्त ना जाने के और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखें, पथरी खुद ब खुद निकल जाना ये एक साइंसी अमर ही है, उनको हम कहते हैं रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स।
بار بار پتھری بننے والے عنصر رکھنے والے افراد، یعنی ان کے اندر پتھری بار بار بنتی ہے اور نکل بھی جاتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر پتھری پھنسی رہے، رکاوٹ پیدا کرتی رہے، تو وہ درد اگر انسان برداشت کر بھی لے، ہمیں درد کے بارے میں بھی اتنا اوور کانشیس کبھی نہیں ہونا اتنا میٹر نہیں کرتا. بات یہ ہے کیونکہ وہ جو پانی اندر اکٹھا ہوتا ہے اس پتھری کی رکاوٹ کی وجہ سے، وہ پانی نہیں، وہ یورن ہوتا ہے، وہ پیشاب ہوتا ہے، جو کہ انفیکشن کر سکتا ہے، گردے کو ڈیمیج کر سکتا ہے. اور حتیٰ کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے ہر 10 میں سے 3 سے 4 ینگ مریض دونوں سائڈوں پہ پتھریوں کی وجہ سے گردے بلاک کی صورت میں ڈائلسس پہ جاتے دیکھا ہے. یہ میں اپنی مشاہدے کی، اپنی سائنسی مشاہدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی کہ یہ میسج ان مریضوں کے لیے ہے جو ضدی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا مرض، اور وہ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے ہیں. یہ خاص طور پر ایسے ہی مریض کے گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیں آصف صاحب، میں نا قدرتی طور پہ مریض کو کبھی ضدی سمجھتا نہیں ہوں. میرے نزدیک انسان شاید اپنے آج کل کی بھاگ دوڑ میں معاشی ذمہ داریاں، معاشی تنگ دستی، یا کچھ ہمارے جو پیرالل طریقہ علاج ہیں جن میں جو کبھی کبھار گمراہ کن علاج بھی بتائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض بیچارہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. ایک بیمار آدمی تو کہیں نہ کہیں سے مداوے کا متلاشی ہے. شاید یہ کسی لیول پہ ہمارا قصور ہے کہ ہم آگاہی نہیں دے پاتے یا مریض ہم تک پہنچ نہیں پاتا. تو میرا صرف آج کا میسج یہ ہے کہ اگر آپ کو گردوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی درد ہے، ایک بار آپ تشریف لے کر آئیں تاکہ کم از کم آپ اس چیز کے بارے میں آگاہی تو رکھیں. اگر آپ آگاہی کے بغیر ہی چیز کا علاج نہ کروائیں اور ڈر جائیں کہ پتہ نہیں ہمارے طریقہ علاج میں کیا ہوا، تو ایسی کوئی بات نہیں. ہم بھی خواہ مخواہ آپریشن یا خواہ مخواہ دوائی نہیں دیں گے. آپ کو بہتر طریقے سے تشخیص کر کے آپ کو احتیاطیں بتائیں گے، اور آپ کو اگر جو علاج آپ کے لیے بہتر ہے ایمانداری سے وہ آپ کا کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب، بعض افراد ایسے بھی ہیں جو پروسٹیٹ گلینڈ کے پیشنٹ ہیں یا ان کے مثانہ کی کمزوری ہے، تو وہ بھی گردے میں پتھری کا باعث بنتے ہیں. دیکھیں گردے میں پتھری نہیں، زیادہ تر مثانہ کی رکاوٹ کی وجہ سے. دیکھیں جی سر، جہاں پر کہیں پہ بھی رکاوٹ ہوگی، پیشاب کے اندر کچھ نہ کچھ فریگمنٹس جس کو ہم کہتے ہیں ٹکڑے پڑے ہوں گے سٹون کے، وہ اکٹھے ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اکثر لوگوں میں، بزرگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب پروسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ عرصہ اس کو برداشت کرتے ہیں، آپریشن نہیں کراتے، کبھی کبھار مثانے میں پتھریاں بھی بن جاتی ہیں. اور وہ مثانے میں پتھریاں بن کے تو وہ جو ہے پروسٹیٹ کے ساتھ ساتھ پھر ان کو پتھری کا بھی آپریٹ کرانا پڑتا، نہیں تو ان کا کسی بھی وقت پیشاب مکمل بند ہو جاتا ہوتا ہے، پیشاب میں خون آ جاتا ہے اور پتھری بڑی ہو کر پھر اور بھی مسائل پیدا کر سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب، آج کے جدید زمانے میں جدید طریقہ علاج بھی جو ہے وہ بہت ایزی ہو گیا ہے، اور آپ ایز اے یورالوجسٹ، خاص طور پر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر جنرل ہاسپٹل میں، تو طریقہ علاج بہت جدید ہے، مشینیں بہت لیٹسٹ ہیں. تو اس بارے میں سر آپ ہمارے پیشنٹس کو کیا یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ کون کون سے جدید طریقہ علاج ہیں جو بہت ہی ایزیلی اس کا ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں؟ آصف صاحب، میں آپ کے نالج کے لیے بتاؤں کہ میں ہر قسم کا آپریشن جو ہے کیمرے کی مدد سے، لیزر کی مدد سے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ بغیر چیرے کے، بغیر خون نکالے، بغیر کٹ لگائے آپریشن سارے، پروسٹیٹ کا ہو، مثانے کی پتھری ہو، پیشاب کی نالی کی پتھری ہو، یا اوپر جو بھی پتھری ہے گردے کی، ہم ان سب کا بغیر چیرا دیے جنگ میں ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ روٹین پہ آپریشن کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا جو سکسیس سکور ہے، جس کو ہم کامیابی کا سکور ہے، وہ الحمدللہ مکمل طریقے سے لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں جنگ میں ہی رہ کے، تاکہ لوگ جو ہے نا ان کو سفر بھی نہ کرنا پڑے اور ان کو بہتر علاج سہولت بھی میسر آ سکے. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ جنگ میں آپ پیشنٹس کا چیک اپ بھی کرتے ہیں اور ابھی آپ نے آپریشن کا بھی ذکر کیا، تو کیا وہ کیا سہولتیں ہیں مشینری کے اعتبار سے یا آپریشن تھیٹر میں موجود کہ ہمارے جو جنگ کے پیشنٹس ہیں ان کو بڑے شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے، وہ آپ سے ود میڈیسن بھی علاج کروا سکتے ہیں اور آپریشن کے تھرو بھی صحت یاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے اس میں ایک بڑا اچھا طریقہ علاج جو رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق سارا کچھ جو کیمرہ ریلیٹڈ آپریشن کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم لاہور سے یہاں پر پورا
اپنا سسٹم یہاں شفٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آپریشن کرتے ہیں. ہر ہفتے اور اتوار کو لاہور سے سارا کیمرہ یہاں پر ویسے اویلیبل ہے، اور کیمرے ریلیٹڈ جو آپریشن ہے اس کا سارا سامان ہم لاہور سے لا کر تو یہاں پر لوگوں کے فائدے کے لیے ہم یہاں پر روٹین میں آپریشن کرتے ہیں. اور الحمدللہ مریض 6 گھنٹے بعد وہ بالکل نارمل چلتا پھرتا ہے، اور وہ نارمل ہوتا ہے کیونکہ نہ کٹ ہوتا ہے نہ چیرا ہوتا ہے، اور اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا وہ آپریشن ہوا ہوا ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے آپریشن کراتا ہے. اور اس میں آپ کو سب سے اہم بات جو بتانا چاہ رہا تھا کہ سب سے بڑی جو پتھری جو ہمارے ہاں نظر انداز کی جاتی ہے وہ گردے اور مثانے کے درمیان والی نالی ہے. اس کو ہم یوریٹر کہتے ہیں. وہ باریک سی نالی ہوتی ہے، 7 سے 8 ملی میٹر تک اس کا وایا ہوتا ہے. اس کے اندر پتھری پھنس جاتی ہے، لوگ شدت سے کراتے ہیں لیکن وہ آگے اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جاتے. تو یاد رکھیے اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے، اور اس کا کیمرے سے لیزر ہم یورس کر کے اس کو آپریٹ بھی کر سکتے ہیں. گردے اگر کسی کے فیل ہیں اس کو ہم آپریٹ کر کے سٹنٹ بیچ میں ڈال سکتے ہیں. یعنی کہ ہر طریقہ علاج یہاں پر موجود ہے، اویلیبل ہے، تو آپ اس کے لیے ہم سے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمارے جھنگ کے مریضوں کے لیے وہ تمام تر سہولتیں یہاں پر مہیا کی ہوئی ہیں جھنگ میں، جو سہولتیں لاہور، اسلام آباد، کراچی میں ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے جھنگ کے مریضوں کو پریشان ہونے کی اور زیادہ سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خاص طور پر ڈاکٹر صاحب ہفتہ اتوار کو جھنگ میں ہی ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ بھی کرتے ہیں. اور امریکن سوسائٹی کے جو ممبرز ڈاکٹر ہیں وہ بھی ٹیم ان کے ساتھ ہے، اور یہ خود ڈاکٹر صاحب بھی امریکن سوسائٹی کے ممبر ہیں، اور وہ جدید طریقہ علاج سے مریضوں کا آپریشن اور علاج کرتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.